احمد خان ابلاغ ٹی وی پر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کراچی میں فوت ہونے والی ننھی پری نشوہ کے مرنے کے اصل حقائق کیا ہیں، اس کے والد کی دہائی کیوں نہیں سنی گئی۔ وہ عدل جہانگیری کی تلاش میں رہا مگر اسے شاید عدل نہ مل سکا۔ اس کے ہاتھوں میں ننھی پری نے جان دے دی مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اس حمام میں سارے ننگے ہیں، نقار خانے کی توتی میں اس کی آواز کسی نے نہ سنی۔ جس معاشرے میں انسانیت مر جائے، عزت ارزاں ہو اور روٹی مہنگی ہو جانے پر صرف انارکی ہی انارکی پھیلا کرتی ہے۔ ابھی تک فضاؤں میں ننھی زینب کی آوازیں گونج رہی ہیں، اس کی آہ و بکا جاری ہے، اس کا غم ابھی تک نہیں دھلا، وہ زخم ابھی تک مندمل نہ ہوئے کہ کراچی میں ایک ننھی نشوہ جب ہاسپٹل علاج کے لیے گئی تو وہاں پر اس کو ایک انجیکشن لگا دیا گیا۔ المیہ یہ کہ انجیکشن لگانے والی ڈاکٹر نہیں، ایک دائی تھی، جس کی وجہ سے ننھی نشوہ کا دماغ معوف ہو گیا۔ وہ علاج کے لیے ہاسپٹل میں داخل ہوئی لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی۔ اس کا باپ انصاف کی دہائی دیتا رہا، الٹا یہ کہ پولیس نے اس پر صلح کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اب تک پتہ نہیں کتنی ننھی کلیاں اسی طرح مسی جا چکی ہوں گی جو منو مٹی کے نیچے جا کر ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئی۔ ان ملزموں کو اگر بر وقت سزا مل جاتی، وہ تختہ دار پر چڑھ جاتے، وہ پابند سلاسل ہو جاتے تو شاید ایسے واقعات، ایسے اندوہناک واقعات پھر رونما نہ ہوتے۔ لیکن ہمارا تو معاشرہ ہی طبقاتی معاشرہ ہے، سرمایہ دارانہ معاشرہ ہے۔ یہاں غریب کے لیے قانون ہے اور امیر کے لیے آزادی ہے۔ اگر غریب قتل کر دے تو وہ تختہ دار پر چڑھ جاتا ہے، اگر امیر کا بچہ قتل کر دے تو اس کے لیے صلح صفائی اور دباؤ ہو جاتا ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، نقیب اللہ محسود کا کیس دیکھ لیں۔ راؤ انوار کے ساتھ کیا ہوا؟ نقیب اللہ تو مر گیا، اس کی بچیاں یتیم ہو گئیں، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے والدین اپنا بچہ کھو بیٹھے، مگر کیا ہوا؟ کیا انصاف ملا؟ کیا معاشروں میں ایسے ہوتا ہے؟ کیا مدینے جیسی ریاست میں ایسے ہوتا ہے؟ ننھی نشوہ کا باپ بھی جگہ جگہ پھرتا رہا، جب وہ وفات پا گئی تو وہ دہائی دیتا رہا کہ خدارا اب تو کچھ کر دیں، اب تو کچھ کر دیں تاکہ آنے والی ننھی پریاں بچ جائیں۔ صرف یہاں پر اکتفا نہیں ہوا، اورنگی کراچی ہی میں ایک 4 سالہ رضیہ، وہ بھی جب اسے خسرہ نکلا، والدین اسے لے کر گئے، اسے ڈاکٹر نے غلط ٹیکہ لگایا اور وہ بھی جاں بر نہ ہو سکی۔ اور تو اور چھوڑیں، ایک 14 سے لے کے 16 سالہ بچی ڈینٹل سرجن کے پاس جاتی ہے، اپنے دانت دکھاتی ہے، اس کی عزت وہاں تار تار کر دی جاتی ہے اور پھر زہر کا ٹیکہ لگا کر اس کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیا حکمران سو گئے ہیں؟ المیہ یہ کہ سندھ کے حکمران ننھی نشوہ کے جنازے تک پر نہ گئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم نے پلان بنا رکھا تھا کہ ہم اس کا علاج میں لندن کراتے، اپنی منی لانڈرنگ ہو، اپنی جائیدادیں بچانی ہو تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک لمحے میں، انہیں ملک ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، انہیں استحکام خطرے میں لگتا ہے، انہیں جمہوریت خطرے میں لگتی ہے۔ ننھی نشوہ مر گئی، یہ منصوبے بناتے رہے، انہیں کیا حکمرانی کا حق ہے؟ یہاں کتنی بچیاں ایسے بستر مرگ پہ پاؤں رگڑ رگڑ کر مر گئی ہیں۔ جاگیردارانہ نظام والے لوگ آزاد پھر رہے ہیں، وہ کہاں سے عدل جہانگیری کی زنجیر تلاش کریں گے؟ کوئی ہے جو ان کا مداوا بنے گا؟ کوئی ہے جو ان کے زخموں پر مرہم رکھے گا؟ کیا یہ معاشرہ ہمارا بھیڑیوں کا معاشرہ ہے؟ کیا یہاں جنگل کا قانون ہے؟ یہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے؟ اس طرح سے حالات کبھی نہیں چلتے، اس طرح سے مدینے جیسی ریاستیں کبھی نہیں بنتی۔ یہاں فوری فیصلوں کی ضرورت ہے، یہاں سر عام سزا دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے لاہور میں پپو کے قاتلوں کو سر عام تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا، اسی طرح سے اسلام اجازت دیتا ہے کہ سر عام انہیں سزا دی جائے، تب ہی جرائم کی بیخ کنی ہو سکے گی۔